سورۃ الفاتحہ اور معوذتین کے ذریعے دم کیسے کریں؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ دم اسلام میں جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ جس چیز سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہاتھوں پر یہ کلائی پر دھاگا باندھنا، سبز، کالا اور اسی طرح تعویذ، ان چیزوں سے روکا گیا۔ آئیے سنتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 5749۔ صحابہ کرام کی جماعت کا ایک گزر ایک قبیلے کے پاس سے ہوا۔ اسی اثناء میں قبیلے کے سردار جو تھے ان کو سانپ نے ڈس لیا۔ لمبی حدیث میں مختصر بیان کروں گا۔ تو انہوں نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کوئی دوا یا دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ ایک صحابی گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنا لعاب دہن جو اس پر لگا دیا۔ اس کی تکلیف ایسی دور ہو گئی کہ جیسے اس کو تکلیف تھی ہی نہیں۔ خوش ہو کر اس نے بکریاں ان کو دی۔ جب آپ یعنی صحابہ کرام واپس لوٹے تو پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ سورۃ فاتحہ دم ہے؟ تم نے صحیح کیا، تم نے درست کیا۔ اسی طرح بھائیو، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی بھی بیماری سے نجات کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 210 اور 211 میں حضرت خارجہ بن سلت کے چچا جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے واپسی پر ہمارا گزر ایک قبیلے سے ہوا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کا دماغ بالکل چل گیا، یعنی پاگل ہو گیا، اور ہم نے اسے باندھ رکھا ہے، کوئی دوا یا دم وغیرہ ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ چنانچہ اس پر 3 روز تک صبح اور شام سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شخص ایسے صحیح اور تندرست ہو گیا جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائی، معوذتین پڑھ کر دم کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر اور 4 اس میں حدیثیں ہیں 16، 50، 48 اور 57۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ کو سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر دم فرماتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ اسی طرح پیارے بھائی، المعجم الاوسط الطبرانی میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، حدیث نمبر 5886 سے 5886۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب آپ نے اپنے مبارک ہاتھ زمین پر رکھے تو بچھو نے آپ کے دست مبارک پر ڈس لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچھو کو وہیں مار ڈالا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو فرمایا اللہ اس بچھو پر لعنت کرے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو، نہ کسی نبی کو دیکھتا ہے اور نہ کسی غیر نبی کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا۔ ایک پانی یعنی پانی میں جو ہے وہ نمک ڈالا اور اپنی انگلی مبارک اس میں رکھ کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پورا مکمل پڑھ کر اس پر دم فرمانے لگے۔ آپ پڑھتے جاتے اور انگلی پر جو ہے وہ جہاں پہ ڈسا تھا اس پر پھیرتے جاتے اور بالکل وہ درد وغیرہ جاتا رہا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث نمبر 367 میں اور دوسری حدیث میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، مشہور حدیث ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام معوذتین لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا۔ اس نے یعنی لگا کر وہ جو چیز جو بھی تھی، وہ کنگھی تھی جو بھی تھی، فلاں کنویں میں پھینک دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اس سے نکال لاؤ۔ چنانچہ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور وہ گریں کھلتی جاتی حتیٰ کہ جادو کا اثر بالکل جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ اسی طرح پیارے بھائیو، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6319 میں ام المؤمنین، ہم سب کی ماں، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھتے اور ہر مرتبہ دونوں ہاتھوں پر پھونک کر جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آخری بات، آسیب یا جنات کے اثرات کا آسان علاج یہی ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اور یہ سب سے اہم بات ہے، ضروری بات ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، توحید پر ہو، شرک نہ کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرتا ہو۔ نمبر 3، صبح و شام کے اذکار کرتا ہو۔ نمبر 4، ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو۔ اسی طرح اس کے ساتھ جو ہے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، تینوں کل 3 مرتبہ پڑھ کر اسے دم کیا جائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والوں کو بھی یقین کامل ہو۔ اور اصل میں کیا ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں یار ہو جائے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ہوگا، نہیں، یقین کامل ہو کہ قرآن کریم میں شفا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شفا رکھی ہے، اور مریض کو بھی مکمل یقین ہو، جو دم کر رہا ہے وہ بھی اس کو بھی یقین ہو، اور جو مریض ہے اس کو بھی مکمل یقین ہو۔ سب سے اہم چیز ہے کہ شرک پر نہ ہو۔ اگر شرک پر ہے، ادھر سے ہم دم بھی کراتے ہیں، ادھر سبز دھاگا بھی پہنا ہوا ہے، ادھر دم بھی ہو رہا ہے، ادھر ہم جناب علی امام زامن بھی باندھا ہوا ہے، ادھر ہم دم بھی کروا رہے ہیں، ادھر ہم نے جناب علی گلے میں یا علی مدد کا وہ تعویذ بھی باندھا، تو کیسے کس طرح اس کا علاج ہوگا، کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔